من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی صلاة العیدین۔ کہہ رہے ہیں کہ وہی فی صلاة العیدین، عیدین سے یہاں مراد عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ کہہ رہے ہیں وہی واجبۃ جماعۃ بشروط الجمعۃ، کہہ رہے ہیں یہ واجب ہے جماعت کے ساتھ، بشروط الجمعہ کہ جب جمعے کی شرطیں پائی جائیں۔ جمعے کی 5 شرط تھی کہ 5 افراد ہوں، صحیح، امام عادل ہو، تو وہ جو شرطیں ہیں وہ یہاں بھی لاگو رہیں گی۔ وَمَعَ فَقْدِهَا، یعنی فقدہا سے مراد کیا ہے؟ فقد الشروط، مع فقدہا یعنی فقد الشروط، شرط کے فاقد ہونے کی صورت میں تستحب جماعتاً و فرادا، مستحب ہے جماعت سے اور فرادا بھی، مستحب ہے مع فقدہا یعنی فقد الشروط، تستحب جماعتاً و فرادا، مستحب ہے جماعت سے اور فرادا۔ ووقتها یعنی وقت صلاة العیدین بعد طلوع الشمس الی الزوال، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے، یعنی ظہر تک۔ کہہ رہے ہیں ووقتها یعنی وقت صلاة العیدین بعد طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے، الی الزوال زوال تک۔ ولا تقضى لو فاتت، ولا تقضى یعنی اس کی قضا نہیں کی جائے گی، لو فاتت، لو فاتت الوقت یعنی وقت گزر جائے، اگر وقت گزر جائے تو پھر اس کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اس کا ایک اپنا معین وقت ہے، اسی وقت میں ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهِيَ رَكْعَتَانِ، یعنی صلاۃ العیدین کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعت، رکعتان، یقرأ فی الاولی الحمد والعالی، پڑھا جائے گا فی الاولی یعنی فی الرکعت الاولی، یہاں اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے۔ کہہ رہے ہیں یقرأ فی الاولی یعنی فی الرکعت الاولی الحمد والعالی، سورہ الحمد اور سورہ اعلی، سورہ اعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ سورہ اعلی۔ ثم یکبر 5، سورہ اعلی پڑھنے کے بعد ہمیں کتنی تکبیریں کہنی ہیں؟ 5۔ یقنط بینہا، اور ان 5 کے درمیان یقنط یعنی وہ قنوت پڑھے گا، 5 کے درمیان ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ قنوت پڑھنا ہے۔ ثم یکبر السادسۃ للرکوع، پھر ثم یکبر پھر تکبیر کہے گا، السادسۃ 6ٹھی تکبیر، للرکوع لیکن یہ تکبیر کس کے لیے ہوگی؟ قنوت کے لیے نہیں بلکہ رکوع کے لیے۔ کہہ رہے ہیں وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدُ وَالْأَعْلَى،
کہ یہ 2 رکعتیں ہیں، پڑھی جائے گی پہلی رکعت میں کیا؟ الحمد اور سورہ اعلی. ثم یکبر 5 یقنط بینہا، پھر 5 مرتبہ تکبیر کہیں گے، یقنط بینہا، اور ان کے درمیان ہم قنوت پڑھیں گے. ثم یکبر السادسۃ للرکوع، پھر ہم 6ٹھی تکبیر پڑھیں گے للرکوع، رکوع کے لیے. ویسجد السجدتین، اور ہم 2 سجدے کریں گے. یسجد السجدتین، اور 2 سجدے کریں گے. سجدتین دیکھیے کیا ہے؟ مفعول بہی واقع ہو رہا ہے، اسی لیے منصوب ہے یا کے ذریعے. یہ یا جو دکھ رہی ہے چونکہ تثنیہ مرفوع ہوتا ہے الف سے، جیسے رکعتان منصوب اور مجرور ہوتا ہے یہ سے، جیسے سجدتین. ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہوگا. فیقرأ الحمد والشمس، تو وہ پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ الحمد اور سورہ شمس، یعنی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ والی سورہ پڑھے گا. یعنی الحمد پڑھے گا اور سورہ شمس پڑھے. ثم یکبر 4، پھر کتنی تکبیر کہے گا؟ 4. وَيَقْنُتُ بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان کیا کرے گا؟ قنوت پڑھے گا، اور ان کے درمیان قنوت پڑھے گا. ثم یکبر 5 للرکوع، پھر 5ویں تکبیر کہے گا کس کے لیے؟ رکوع کے لیے. ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ جائیے، دیکھیے کیا حاشیہ ہے. فی سائر النسخ ہنا اضافۃ ویسجد سجدتین. ہاں وہ تو ظاہر ہے. ثم یکبر 5 للرکوع، ٹھیک ہے، کہ پھر 5ویں تکبیر کہے گا رکوع کے لیے، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ یسجد سجدتین، تو ظاہر ہے سجدہ تو نماز کے لیے ہے، یہ تو وہ سجدہ بھی کرے گا. واضح؟ اور دیکھیے ثم وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْحَارُ بِهَا، وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْحَارُ بِهَا یعنی بِالصَّلَاةِ الْعِيدِ، عیدین. اسحار یعنی صحرا میں جانا، اسحار یعنی صحرا میں جانا. ہاں یہاں پہ دیکھیں 3 نمبر کے حاشیے میں کیا بتا رہے ہیں؟ 3 نمبر کے حاشیے میں بتا رہے ہیں ان یصلیھا فی الصحراء، کہ اس کو نماز کو پڑھے گا. یصلیھا یعنی یصلی العید والضحی، نماز عید اور نماز بقر عید کو پڑھے گا. فی الصحراء، صحرا کے اندر. الا فی مکہ، سوائے یہ کہ آپ کہاں ہوں؟ مکے میں ہوں. چونکہ جب آپ مکے میں ہوں گے تو پھر مکے میں ہی پڑھنا بہتر ہے کہ آپ مکے میں خانہ کعبہ کے قرب میں نماز کو ادا کریں. جب پورا شہر مکہ ہے تو وہاں بھی آپ کو صحرا میں جانا مستحب آپ کے لیے نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْحَارُ بِهَا، اور مستحب ہے کہ ہم نماز عید کو صحرا میں بجا لائیں. وَالْخُرُوجُ حَافِيًا، اور مستحب ہے کہ ہم پیدل نکلیں. حافیاً یعنی پیدل، ننگے پاؤں. حافی کہتے ہیں، اسی لیے بشر حافی کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، سنا ہوگا بارہا. ٹھیک ہے، چونکہ وہ ننگے پیر تھے اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بشر حافی. تو والخروج حافیا، نکلنا ننگے پاؤں. بسکینۃ ووقار، سکون و وقار کے ساتھ.
وَأَن يَطْعَمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الْفِطْرِ وَأَن يَطْعَمَ کہ وہ کھائے قبل خروجه فی الفطر عید فطر میں نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، وَبَعْدِهِ فی الاضحیٰ اور عید ضحیٰ میں یعنی بعد الصلاۃ۔ مسئلہ یہ ہے کہ عید فطر میں 30 دن آپ روزہ رہتے ہیں، تو جب عید کے دن نماز پڑھنے جائیں تو مستحب ہے کہ کچھ کھا کے انسان نماز کے لیے جائے تاکہ اسے روزے کا احساس نہ رہے۔ اور بقرعید میں پہلے آپ قربانی کریں، قربانی کر کے جائیے نماز پڑھیے، اور نماز پڑھ کے آنے کے بعد جو آپ نے قربانی کی ہے اسی سے افطار کیجئے، یہ مستحب ہے۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ وَأَن يَطْعَمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ کہ وہ کھائے قبل خروجہ اپنے نکلنے سے پہلے، فی الفطر عید فطر میں، وَبَعْدِهِ فی الاضحیٰ اور بعد میں کھائے نماز کے کب؟ اضحیٰ میں۔ کس سے کھائے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ مما یضحی بہ جو وہ قربانی کرے گا، جو وہ قربانی کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ وَالتَّكْبِيرُ عَقِيبَ 4 صلوات اور تکبیر کہے گا عقیبہ یعنی بعد میں، عقیبہ 4 صلوات یعنی 4 نمازوں کے بعد تکبیر کہے گا۔ ٹھیک ہے، 4 نمازوں کے بعد تک ہمیں کیا کہنی ہے؟ تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کیا ہوگی؟ تکبیر کی صورت یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، والحمد للہ علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا۔ اس تکبیر کو 4 نمازوں کے بعد ہمیں کہنا ہے۔ اولها المغرب، پہلی نماز کون سی ہوگی؟ مغرب، یعنی ادھر اگر سورج ہو گیا، چاند ہو گیا کہ عید کا چاند ہو چکا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد ہم پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے، 2 ہو گئی، پھر صبح کی نماز کے بعد پڑھیں گے، 3 ہو گئی، اور عید کی نماز کے بعد 4۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَالتَّكْبِيرُ عَقِيبَ 4 صلوات اور 4 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا۔ اولها المغرب، جن میں ان میں سے اول کون سی ہے؟ مغرب۔ وآخرها العید فی الفطر، اور آخری تکبیر ہم کب کہیں گے؟ فی العید، عید فطر میں۔ وفی الاضحیٰ، لیکن اضحیٰ میں یعنی بقرعید میں کتنی تکبیریں کہنی ہیں؟ 15 عقیب 15، لیکن یہ کس کے لیے ہے 15 نمازوں کے بعد؟ یہ لوگ جو مینا میں ہیں ان کے لیے ہے، یاد رہے۔ عقیب 15 5 نمازوں کے بعد، اولها ظہر العید، پہلا والا کون سا ہے؟ عید کی ظہر کی نماز، کہ بقرعید کے دن جب ہم ظہر کی نماز پڑھیں تو اس تکبیر کو کہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان بمنا، جو منا کے اندر ہے۔ وفی غیرہا عقیب 10، اور جو اس کے علاوہ ہیں انہیں صرف اور صرف 10 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے۔ 5 میں جائیے، وَسُورَةُ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْأَضْحَىٰ، اور تکبیرات میں صورت کیا ہے، کیسے کہنا ہے؟ اللہ اکبر، یہاں نیچے دیکھیے حاشی میں دیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، یعنی تھوڑے سے آخری کے الفاظ اس سے بدلے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے عقیبہ 15، اس کے بعد مسائل آتے ہیں، تو مسائل ہم بعد میں لیں گے۔ ابھی میں پھر سے اس کو ایک بار اور دہرا دوں تاکہ یہ جو ہم نے لائنیں پڑھیں اس کا مطلب اگر کہیں شبہہ کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کو واضح ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں الفصل الثانی فی صلاۃ العیدین، دوسری فصل نماز عیدین کے بارے میں۔ عیدین سے مراد عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ وَهِيَ وَاجِبَةٌ جَمَاعَةً بِشُرُوطِ الْجُمعَةِ، اور یہ واجب ہے جماعت کے ساتھ، بشروط الجمعہ، جمعے کی شرط کے ساتھ، جو جمعے کی شرط ہے وہی عید میں شرط ہے۔ وَمَعَ فَقْدِهَا، اور وَمَعَ فَقْدِ الشُّرُوطِ، فقدہا یعنی فقد الشروط، یعنی جب شروط فاقد ہو نہ ہو، تستحب جماعتاً و فرادہ، مستحب ہے جماعت اور فرادہ۔ ووقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال، اور وقت نماز عید اور بقرعید کب ہے؟ من طلوع، بعد طلوع الشمس الى الزوال، طلوع شمس سے زوال تک۔ ولا تقضى لو فاتت، اور اگر یہ وقت جو بتایا گیا ہے نکل جائے، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہوئے، فاتت تو نماز کا وقت اگر ختم ہو جائے گا تو ولا تقضى، اس کی قضا نہیں کی جائے گی۔ جیسے بقرعید میں ہو جاتا ہے، کچھ لوگ قربانی کراتے رہ جاتے ہیں اور ظہر کی اذان ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهِيَ رَكْعَتَانِ، اب کیسے پڑھنا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وَهِيَ رَكْعَتَانِ، اور یہ 2 رکعتیں ہیں۔ يُقْرَأُ فِي الْأُولَىٰ الْحَمْدُ وَالْأَعْلَىٰ، پڑھی جائے گی پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ اعلیٰ، یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، ثم یکبر 5 یقنط بینہا، پھر تکبیر کہیں گے 5 یقنط بینہا، اور ہم ان 5 کے درمیان اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والا قنوت پڑھیں گے۔ ثم یکبر السادسۃ للرکوع، پھر 6ٹھی تکبیر کہہ کے ہم رکوع میں جائیں گے۔ ویسجد السجدتین، پھر ہم 2 سجدے کریں گے۔ ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہوگا۔ فیقرأ الحمد والشمس، اور سورہ الحمد اور سورہ شمس یعنی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والی سورہ پڑھے گا۔ ثم یکبر 4، پھر 4 تکبیریں کہے گا۔ وَيَقْنُتُ بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان کیا کرے گا؟ وہ قنوت پڑھے گا، وہی اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود۔ ثم یکبر 5 للرکوع، پھر 5ویں تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیں مستحبات کیا ہے نماز عید کے۔ مستحب ہے کہ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْحَارُ بِهَا، مستحب ہے کہ ہم نماز عید کو صحرا میں بجا لائیں۔ والخروج حافیا بسکینۃ ووقار، اور ننگے پیر نکلیں سکون و اطمینان سے۔ وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده في الأضحى، کہ وہ کچھ کھائے فطر میں نکلنے سے پہلے نماز کے لیے، وبعدہ، اور نماز کے بعد، فی الاضحیٰ عید اضحیٰ میں۔ مما یضحی بہ، اسی چیز سے عید قربان میں جس کی اس نے قربانی کی ہے۔ والتکبیر عقیب 4 صلوات، اور تکبیر کہنا 4 نمازوں کے بعد۔ عید کی تکبیر یہاں نہیں دی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، والحمد للہ علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَوْلَانَا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اولها المغرب، پہلی نماز مغرب کی ہوگی یعنی چاند رات۔ وآخرها العید فی الفطر، وآخری نماز عید ہوگی روز عید فطر کے دن۔ وفی الاضحیٰ عقیب 15، اور
عید قربان میں 15 نمازوں کے بعد اولھا ظہر العید لمن کان بمنا، اور اس کی پہلی نماز پہلا تکبیر کب کہے گا؟ ظہر العید، عید کے دن ظہر کی نماز میں، لمن کان بمنا، جو کہاں ہو؟ منا کے اندر ہو۔ لیکن یہ منا کے اندر سے یہ مخصوص نہیں ہے کہ پہلی جو تکبیر کہے گا وہ کب کہے گا؟ ظہر میں، بلکہ سارے لوگ کہیں گے۔ یہ جو لمن کان بمنا مخصوص ہے وہ 15 سے ہے، یہ یاد رہے، یہ مت سمجھیے گا اولھا ظہر العید لمن کان بمنا کہ جو مینا میں ہے اس کو ظہر کے دن پہلی مرتبہ تکبیر کہنی ہے، نہیں، یہ مخصوص کس سے ہے؟ لمن کان بمنا عقیب 15 سے، یعنی اگر کوئی منا میں ہے تو 15 نمازوں کے بعد تکبیر کہے گا، اور جو نہیں ہے وہ 10 نمازوں کے بعد کہے گا، اور دونوں کے لیے اولھا ظہر عید، پہلی تکبیر کب کہے گا؟ ظہر عید میں۔ وفی غیرہا عقیب 10، اور اس کے علاوہ 10 نمازوں کے بعد ہم تکبیر کہیں گے۔ جو بقرعید میں نہ تکبیر کہیں گے اس کا دیکھیں حاشیے میں دیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو، انعام یعنی جانور، ٹھیک ہے، من بہیمۃ الانعام۔ الحمدللہ رب العالمین۔